اللہ قرآن میں کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، کچھ لوگ آئے مدینہ میں، کہنے لگے ہم ایمان والے ہیں، قالت الاعراب آمنا. کچھ بدو آئے کہنے لگے میرے نبی سے ہم ایمان والے، ہم مومن ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے نبی ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں. تم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. مومن ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اس جیسا ایمان، کیسا ایمان. آپ رات کو سوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی رات کو سوئے، جبریل جب بھی آتے دروازے سے داخل ہوتے وحی لے کر. لیکن آج رات ایک معجزہ ہوا، جبریل امین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کو پھاڑا اور اس چھت سے نیچے آئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اس چھت سے، دروازے سے نہیں، اسی چھت سے لے کر باہر لے گئے اور وہ چھت دوبارہ صحیح ہو گئی. عقل مانتی ہے اس بات کو؟ آج دنیا کو دیکھا جائے تو عقل یہ بات نہیں مانتی کہ چھت پھٹی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے باہر لے کر جایا جائے اور وہ چھت دوبارہ اپنی پہلے والی حالت میں آ جائے. عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو. لیکن ایسا ہوا، جبریل لے کر گئے بیت اللہ کے اندر، حتیم بیت اللہ کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، سونے کی تھالی پلیٹ میں رکھا گیا اور زمزم کے ساتھ اس کو دھو کر دوبارہ دل کو اس کی جگہ پر رکھا گیا اور ہاتھ پھیرا تو جسم پہلے کی طرح صحیح سلامت ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 40 دنوں کا سفر مدینہ سے بیت المقدس کا، 40 دنوں کا سفر مجھے بیت المقدس میں لے کر گئے جبریل امین. وہاں میں نے نبیوں کی امامت کروائی، وہاں مجھے براق سواری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا. اب براق تیز آندھی، نظر جہاں جاتی اتنی سپیڈ، رفتار، براق سواری پر بٹھایا گیا. کہا 500 سال کی مسافت کا سفر میں نے براق کے اوپر طے کیا، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، 7 آسمان کراس کیے. 3500 سالوں کا سفر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. ملاقات ہوئی، اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. کہا اے نبی میری قوم پر بھی 2 نمازیں فرض تھی، ان پر بھاری ہو گئیں، جاؤ یہ 50 زیادہ ہیں، کم کروا لو. 9 چکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. دوبارہ نمازیں کم ہوئی، 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کر دی گئیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زمین پر لے کر آئے گئے. بیت المقدس 40 دنوں کا سفر طے کر کے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر چھوڑ دیا گیا. آپ صبح ہوئی، یہ سارا رات، ایک رات میں یہ سارا واقعہ ہو گیا. کئی 100 سالوں کے سفر، مہینوں کے سفر. صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، بیت اللہ میں آئے تو ابو جہل اور اس کے ارد گرد کے کرندے سارے جمع ہوئے اور آ کر مذاق کرنے لگے. سناؤ کوئی نئی تازی، کوئی رات کو مذاق کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ کہ مجھے گھر سے چھت کو پھاڑا گیا، پھاڑ کر آسمان پر، پہلے بیت المقدس، پہلے سینے دل کو زمزم سے دھویا گیا، پھر آسمانوں پر، پھر میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی. سارا قصہ ابو جہل کو اور اس کے کرندوں کو سنایا کہ ہاں یہ ہوا، دنیا مانے یا نہ مانے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کو یہ قصہ سنایا.
وہ کہنے لگے پہلے تو چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے تھے، اب یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، مہینوں کا سفر، آسمانوں کی سیر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 3500 سالوں کا سفر، اور رات کے کچھ حصے میں طے کیا۔ مذاق اڑاتے اڑاتے کس کے پاس چلے گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کہا ابو بکر ایک شخص رات کو جا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ آسمانوں پر؟ کہا نہیں۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، دل دماغ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل کہنے لگا ہم تو تجھے پہلے بھی کہتے تھے کہ تو جس کو مانتا ہے اس کی پہلی باتیں بھی صحیح نہیں ہیں۔ کہا یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا جس پر تم ایمان لائے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم نے سنا؟ ابو جہل تم نے سنا اپنے کانوں سے کہ یہ بات میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ ابو جہل سے اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا، ان سے پوچھو میں نے خود سنا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا لوگ کیا کہیں گے، حالات کیسے ہیں، دل نہیں مانتا اس بات کو کہ مہینوں کا سفر رات کے کچھ حصے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بات محمد الرسول اللہ نے کہی ہے تو ابو بکر کا ایمان ہے، جو میرے نبی نے کہا وہ سچ کہا۔ یہ ہے ایمان، من وان ماننا، جو بات اللہ کے نبی کی آ جائے، جو حدیث آپ کے سامنے آ جائے، امام جو مرضی کہے، مفتی جو مرضی کہے، دنیا، میڈیا، حالات، اینکر جو مرضی کہے، بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور درست ہے، اس کے آگے ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اگر ایسا ایمان ہے تو ہم مومن ہیں، پھر محبت رسول ہے، پھر اللہ کے نبی کا دیدار ہے، پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر ہے، پھر جام کوثر ہے۔ اگر محبت کا یہ معیار نہیں ہے، اگر ہم یہ کہیں ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے، تو پھر یاد رکھیں پھر ایمان نہیں ہے، پھر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق جیسا ایمان، عمر فاروق جیسا ایمان، طلحہ اور زبیر جیسا ایمان، عبداللہ بن عمر جیسا ایمان، سعید بن عامر جیسا ایمان، یہ لیول اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کر دیا کہ اے لوگو جو کہتے ہو کہ نبی ہیں ہمارے، ہم ان پر ایمان لائے، مومن تم بنے، تمہارا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں قابل عمل ہے کہ کلمے کی وجہ سے تم اللہ کے قریب ہو گئے۔ تم یاد رکھو تمہارے اندر ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ پہلا حق مسلمانوں ہم پر اپنے نبی کا یہ ہے کہ جو حدیث آ جائے، جو بات اللہ کے نبی کی آ جائے، اس کو فوراً تسلیم کرنا اپنے دل دماغ سے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، ہم کتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کتنے جمعے بیان کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا کریں جی، دعا کر دیں انشاءاللہ توفیق ملی تو عمل کریں گے۔ 10 سال گزر جاتے ہیں، صحیح حدیث سنا دیں آپ کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا، صحیح حدیث اللہ کے نبی کی ہے، پھر بھی کہیں گے امام صاحب دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلتے۔ اپنے آپ کو ہم نہیں بدلتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر اطاعت کا وہ جذبہ۔ پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا اپنی امت سے کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان ہو تو گردن جھکی ہو، پھر ہم اہل ایمان ہیں، پھر مومن ہیں۔ دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا ہونا چاہیے، بے مثال محبت، کسی کے تعصب میں نہیں کہ یہ تو بریلوی ہیں تو ان کا تو عقیدہ ہے تو لہذا ہم تو اپنی محبت کو چھپاتے پھریں، یہ حسینی ہیں تو اب ہم حسین کا نام ہی نہ لیں، یہ محبت نہیں ہے۔ حسین بھی ہمارے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کسی کو دیکھ کر
اپنے عمل کو کیوں بدلیں؟ وہ اپنے عمل کا جواب دے ہے اللہ کو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ تو اس کو علم نہیں تھا، جو اس کو بتایا گیا اس نے سمجھا گلی سجانا ہی محبت ہے، اس نے سجا لی۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ بنانا گلیوں کے اندر بڑے بڑے جناب نقشے بنانا اور اس کو سجانا یہ محبت ہے، جو اس کو کہا گیا اس نے اس کو مان کر محبت کا ثبوت دے دیا۔ میں اور آپ بھی تو سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میری بیوی جو کہے اور ایک طرف میرے نبی کا حکم ہو، میں بیوی کی مانتا ہوں کہ اپنے نبی کی مانتا ہوں۔ میرے بیٹے کہیں اولاد کے ہاتھوں، کیونکہ انسان یا تو بڑوں کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے یا چھوٹوں کے ہاتھوں ہو جاتا ہے، یا برادریاں یا لوگ دوست احباب، انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر فیصلے کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یاد رکھو اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور ساری انسانیت سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ بچے نے کہا اگر شریعت کے خلاف ہے تو اب یہاں پر کھا جائے گا میرے اندر ایمان کتنا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے اللہ کے نبی کی بات کو تو نہیں پیچھے کر دیا۔ ماں باپ، حدیث آ گئی، عمل کرنا تھا مجھے سمجھ آ گئی، مجھے اس کو مان کر اپنی آخرت کو بچانا تھا، لیکن میں نے کہا میرے ماں باپ ایسے کرتے تھے لہذا میں بھی ویسے کروں گا، تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم، عمر کو کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو جس راستے سے آتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے، ساری انسانیت سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث آ جائے میں مانوں نہ تو محبت کیسے؟ مجھے پتا چل جائے کہ نماز ایسے نہیں ایسے ہے، مجھے علم ہو جائے کہ یہ بدعت ہے، مجھے پتا چل جائے کہ یہ عرس، یہ میلے، یہ لوگوں کے سامنے جھکنا جھکانا یہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، لیکن کیا کروں، صدیوں سے بڑے بڑے ہمارے باپ دادا چادریں نکالتے تھے، یہ کرتے تھے، ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تم نے اللہ کے نبی کی نہیں مانی۔ لا یؤمن، کہا مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک باپ دادا، چھوٹے بڑے، سارے انسانوں سے بے پرواہ ہو کر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، بڑی مثالیں صحابہ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی پہلی بیوی، مکہ میں شادی ہوئی تو انہوں نے ایک غلام تحفے میں دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی یہ آپ کی خدمت کرے گا، نام اس کا زید ہے، عقل مند، خوبصورت، دانا، سمجھدار بچہ، اللہ کے نبی آپ کی یہ خدمت کرے گا۔ حج کے دن آئے، یمن سے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ میں آئے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، پہچان گئے، یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے، شکل و ملتی جلتی ہے، پتہ کروایا تو پتہ چلا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ فوراً یہ حج سے واپس یمن واپس چلے گئے، جا کر باپ کو بتایا کہ تمہارا جو بیٹا یمن سے اغوا ہوا، اغوا کر کے اس کو بیچا گیا، غلام بنا دیا گیا، ہم بیت اللہ میں گئے، ہم نے وہاں تمہارے بیٹے زید کو دیکھا۔ باپ جس کو پتا چلے کئی سالوں بعد کہ میرا بیٹا فلاں جگہ ہے، اس کی تو راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ محبت باپ بیٹے کی انتہا کی، بھائی چچا تینوں نے سواریاں تیار کی اور اپنے گھوڑوں کو دوڑایا اور مکہ میں آ گئے۔ ڈھونڈا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے جو یہ آپ کا غلام ہے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ بھائی کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے، ہمارا خون ہے، ہماری برادری ہے۔
تو آپ کو جس نے بیچا جتنے میں بیچا آپ ڈبل قیمت لے لیں ہم سے اور ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تمہارا بیٹا ہے، پکی بات ہے یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہاں سنو میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے بغیر پیسوں کے میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، اس کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا، اگر یہ رکنا چاہے تو میں اس کو جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ بیٹے کو ملوایا گیا باپ سے، وہ ملا، شدت کے ساتھ جدائی گھر کی، ماں باپ کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ بڑے بھائی کو دیکھا، چچا کو ملا، برادری، رشتہ دار، بڑا عزیز رشتہ، آنکھوں سے آنسو ہے، باپ بیٹا دونوں، کیا عالم ہوگا وہ ملاقات کا۔ صدیوں کئی سالوں کے بعد جب باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا، ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ تمہارے ماں باپ تمہیں لینے آئے ہیں اور میں نے یہ کہا ہے اگر یہ جانا چاہے تو اس کو اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنا نہیں، محبت اپنی جان سے بڑھ کر۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک نظر اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو دیکھے اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اپنے باپ اور اپنے بھائی اور چچا سے کہا میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ لا یؤمن احدکم، مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنی بیوی، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر جب تک اللہ کے نبی سے محبت نہ کرنے لگ جائے مومن نہیں ہو سکتا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر دیا، دنیا نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، جدائیاں تھیں، قید تھی، لوگوں نے قید کو پسند کیا، کہا اللہ کے نبی آپ کے مقابلے میں ماں باپ کی کیا حیثیت، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بازو پکڑا، بیت اللہ میں لے گئے، کہا لوگوں سنو یہ زید بن محمد ہے، آج سے میرا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ، آج سے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہے، یہ عزتیں، یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ جان سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنا، یہ فیصلہ کیجئے کہ ہاں ہمیں محبت ہے۔ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کا گھر کیسا تھا، میرے نبی کی راتیں کیسی تھیں، میرے نبی کے مال و تجارت کے لین دین کیسے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، لوگ کہنے لگے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہم نے لیکن اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی تجارت کرنے والا نہ دیکھا، جو صحیح کو صحیح بتاتا تھا، جو نقص کو بیان کر کے بیچتا تھا، یہ اس میں عیب ہے، نقص ہے، اس کو لینا ہو تو لے لینا، تو یہ بیان کر کے بیان بے پیش کرنا۔ محبت کرنے والے اپنے نبی کو آئیڈیل مانتے۔ ہم نے محبت سے آگے ایک لفظ استعمال کیا، ہمیں اللہ کے نبی سے عشق ہو گیا، لفظ تو ہم نے استعمال کیا لیکن یہ عشق کرنے والا نہ فجر پہ اٹھے، نہ ظہر پہ اٹھے، نہ مغرب پہ اٹھے، نہ عشاء کی اس کو فرصت ہو، زبان سے کہے مجھے بڑی محبت ہے، سود یہ کھائے، حرام یہ کھائے، نافرمانیاں ہم کریں اور کہیں محبت سے بڑا ایک لفظ ہے اور اس کی تشریحات بیان کی جائیں، اس کے فضائل بیان کیے جائیں، مجھے اللہ کے نبی سے عشق ہو گیا۔ اور عمل کی باری آئے تو ہم دور دور تک کہیں نظر نہیں آتے۔ خیبر کا موقع تھا، یہ حق ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ خیبر کے موقع پر سارا دن جنگ، پہلے خندق کے موقع پر، پھر خیبر کی جنگ، زرہیں لوہے کی پہنی ہوئی مسلمانوں نے، تلواریں اٹھائی ہوئی، سارا دن گرمی کے اندر لڑائی جاری ہے۔ شام کا وقت ہوا، آرام کا وقت ہوا، مسلمانوں نے جانور ذبح کیے، جانور ذبح کیے، گدھے کو ذبح کیا، اس کے پیس بنائے، ٹکڑے کیے، اس کو ہنڈیا میں ڈال کر ابالنے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے، آپ خیمے سے باہر آئے، آپ نے فرمایا مسلمانوں سنو، اللہ نے
تم پر گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے. سارے دن کی تھکاوٹ ہو، جنگ لڑی ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، اتنا بڑا عمل، پہلی صفوں کے مجاہد ہوں، اور کھانے میں اس گوشت کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہ، اس کو ذبح کرنا، اس کی کھال کو اتارنا، جانور کو ذبح کرنا ایک کام ہے بہت بڑا، اس کے پیس کر کے اس کو پکانا. صحابہ کہتے اللہ کے نبی اپنے خیمے سے نکلے، مسلمانوں کو دیکھا کہ آگ نیچے جل رہی ہے، ہنڈیا پک رہی ہے، پوچھا کیا پکا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گدھوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کو پکا رہے ہیں. کہا سنو، اللہ نے تم پر گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دی. صحابہ کہتے یہ بات سننے کی دیر تھی، عمل کرنے والے ایمان والے تھے، محبت کرنے والے، کہتے انہوں نے اپنی ہنڈیوں کو اٹھایا اور الٹ دیا. بھوکے رہ لیں گے، تنگ دستی میں گزارا کر لیں گے، تھکاوٹوں سے چور ہیں برداشت کر لیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی بات کے آگے ہماری بات کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ایمان ہے. ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ربیع الاول کا پیغام کہ ہماری اطاعت کا تقاضا یہ ہو. اپنی خواہشوں کو مار کے محبت کا ثبوت دینا. صحابہ کرام اپنی جانوں سے، ان کو پتا تھا ہم شہید ہو جائیں گے. احد کا میدان تھا، درے کے اوپر اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا، 2 پہاڑ اس کے اوپر، کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، ہم آگے میدان میں لڑیں گے، تم پیچھے ہماری حفاظت کرنا. مسلمانوں کو وہاں ذمہ داری سونپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو، ان میں ایک جبیر کو ان کا امیر بنا دیا کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرے تم روکنا، آگے میدان میں ہم لڑیں گے. اللہ نے منظر بدل دیا، مسلمانوں کو فتح عطا کی، کافر بھاگ گئے، مال چھوڑ کر، سواریاں چھوڑ کر دوڑنا شروع ہو گئے. جو درے پر اوپر پہاڑ پر کھڑے تھے انہوں نے میدان کا منظر دیکھا، انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں فتح دی تو ہمیں بھی مال غنیمت کو اٹھانا چاہیے، مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. نیک نیت تھی، نیت اچھی تھی، لیکن حکم تھا اللہ کے نبی کا وہاں رکنا. امیر ان میں سے ایک کو بنایا، اس نے بھی روکا کہ نیچے نہیں جانا جب تک اللہ کے نبی نہیں کہتے. لیکن آپس میں مشورہ کر کے 39 لوگ اس درے کو چھوڑ کر نیچے اتر گئے. نافرمانی ہو گئی، حکم کی عدولی ہو گئی. آقا دو جہاں کی ہم کہیں ہمارے گھروں میں جادو سایہ، ٹینشنیں، ذہنی مریض بیماریوں میں لگے ہوئے، سمجھ نہیں آتی حالات کیسے ہو گئے، بیوی سے بنتی نہیں ہے، معاملات سے بچے مانتے نہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھو ہم کھڑے کہاں ہیں. کتنی برکتیں، راحتیں، نعمتیں ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ کر اپنے پلے شیطان کی گمراہی کو ڈالا. جو فجر کے لیے نہیں اٹھتا، حدیث میں آتا ہے شیطان اس کے ناک میں پیشاب کرتا ہے، سارا دن یہ ویسے پھرتا رہے، کیا اس پہ رحمت اترے گی؟ جو واش روم میں داخل ہو دعا نہ پڑے، جنات کی رہنے کی وہ جگہ ہے. اللہ کے نبی تو بچا بچا کر گئے، بتا کر گئے، یہاں یہ کرنا، یہاں یہ کرنا، ایسا عمل کرنا، بچ جاؤ گے، اور ہم نے ان کو مانا نہیں. چلو یہ تو ہمارا ہی بھلا تھا، کتنے کام ایسے تھے جس سے گھر سنور جاتے، معاشرے سنور جاتے، ہم نے تو ان کو ہی من حیث القوم چھوڑ کے رکھ دیا.